منقبت کے بڑے پاکیزہ اشعار سرکار سراج ملت کے حوالے سے حضرت شاعر اسلام حضرت اختر کاشف گری ڈھیوی آپ کی خوبصورت سماعتوں کی دہلیز کے حوالے کر رہے تھے، آپ تک پہنچا رہے تھے، آپ کی دل کی کھیتی ہری ہو رہی تھی۔ مگر شروع سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آپ جس ماحول میں اپنی عرس مقدس میں آ کر علماء ذوی الاحترام اور شورا حضرات کو سنتے آئے ہیں، اس بار پتہ نہیں وہ ماحول دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے۔ اتنی ٹھنڈی بھی نہیں ہے، اس سے پہلے کے سالوں میں تو آپ ٹھنڈی میں بھی آتے تھے تو محبتوں کے ساتھ داد و تحسین سے علماء و شورا کو نوازا کرتے تھے، مگر اس بار بہت آپ کے اندر وہ کمی محسوس ہو رہی ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں ابھی سے بھی اس پروگرام کو آپ اٹھانے کی کوشش کریں، محبتوں کے ساتھ جو بھی شاعر کا شعر آپ کو پسند آئے، خطبہ کی خطابت، وہ جملے آپ کے دل کی اتھاہ گہرائیوں میں پہنچ جائیں تو آپ محبتوں سے سبحان اللہ الحمدللہ کے پاکیزہ کلمات سے نواز دیا کریں۔ گاہے بگاہے کہیں نہ کہیں سے نعرہ تکبیر و رسالت کی فلک شگاف آوازیں بھی نکلنی چاہیے۔ مزاج وقت کا موسم بدلنے لگتا ہے، مزاج وقت کا موسم بدلنے لگتا ہے، اندھیرا کاٹ کے سورج نکلنے لگتا ہے، اور نہ اندھیرا کاٹ کے سورج نکلنے لگتا ہے، نبی کے ذکر سے نبی اندھیرا کاٹ کے سورج نکلنے لگتا ہے۔ حضرات پتہ نہیں یہ شعر میرے ذہن سے نکل رہا ہے۔ اب آئیے بلا میں گزارش کر رہا ہوں، اس سامنے میں جو حضرات ہیں آپ کے درمیان وہ خطیب آ رہا ہے، یقیناً جن کی خطابت کو سننے کے لیے آپ بہت دور سے چل کر آئے ہوئے ہیں۔ حضرت کے صاحب سجادہ کی زیارت کرنے کے لیے تو آپ آئے ہی ہیں، علماء کرام کے چہرے کی زیارت کے لیے آپ کی تشریف آوری تو ہوئی ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ یوٹیوب کے حوالے سے جس خطیب کو آپ نے ان کی خطابت کو سنا ہے، اب ان کی خطابت کے حوالے سے آپ یہ پورے ہندوستان میں اپنی خطابت کے حوالے سے بڑی تیزی کے ساتھ بھرمن کرنے والے خطیب ہیں، خطیب ذی وقار شہنشاہ خطابت حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد شہاب الدین ثقافی صاحب آپ کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے ہو رہے ہیں۔ اصلاحی گفتگو کے حوالے سے بڑی انفرادی شخصیت ہے ان کی، بڑی اچھی گفتگو ہوا کرتی ہے۔ جماعت اہل سنت کا وہ باوقار خطیب آپ کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے ہو رہا ہے، استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، سارے لوگ دونوں ہاتھوں کا وساو لہرا کے استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرات، عرس مقدس، حضور صاحب سجادہ، علماء ذوی الاحترام، مدرسہ اہل سنت عین العلوم، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ان چار مصروں کے ساتھ حضرت کو آپ کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ کرم حضور کا جب بھی شریک ہوتا ہے، کرم حضور کا جب بھی شریک ہوتا ہے، بگڑ کے ہر ایک کام ٹھیک ہوتا ہے، اور درود شافع محشر کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے۔ اللہ کا ڈر سب سے پہلے سینے میں آنا چاہیے، خدا کا خوف آنا چاہیے، خدا کی خشیت آنی چاہیے۔ بڑی خوبصورت نعتیہ شاعری کا گلدستہ آپ نے جناب اختر کاشف صاحب قبلہ مدد اللہ نورانی کے ذریعے حاصل کیا، اور حضرت تاج رضا اورنگ آبادی صاحب قبلہ جن کے اسکیل کو دیکھ کر کے دوسرے شعراء گھبرا جاتے ہیں، خدا نے ان کی آواز میں وہ بلندی عطا فرمائی ہے۔ شاعری کے حوالے سے دونوں کے قلم کی توانائی کو دنیا تسلیم کرتی ہے، دونوں اپنے قلم کی طاقت کو منوا چکے ہیں، بڑی اچھی شاعری کرتے ہیں۔ بابو موبائل رکھو، گفتگو سنو، ایک بار زور سے پورا مجمع ہاتھوں کا فضام لہرا کر کہیں یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ۔ یہ آپ کے پیر کی بارگاہ ہے، پیر کی بارگاہ میں بیٹھیں، جب کسی ولی کی بارگاہ میں حاضری دیں تو یہ خیال رکھیں کہ یہ میرے پیر کی بارگاہ ہے۔ حضور سراج الہدی علیہ الرحمہ زمین کے اندر ہیں تو یہ تصور مت کیجئے گا کہ ان کو کچھ بھی خبر نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا when you want to visit to the wali of Allah, keep your eyes down, because awliya of Allah, they do not read your face but the status of heart۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں جب ان کی بارگاہ میں حاضری دو، اپنی نگاہ نیچی رکھنا، اپنے دل کی حفاظت کرنا، اس لیے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ چہرے کو نہیں دل کی حالت کو جان لیا کرتے ہیں، وہ دل کی کیفیت کو جان لیا کرتے ہیں۔ They do not read your face but the status of heart۔
جو تمہارے چہرے کو نہیں تمہارے دل کو پڑھا کرتے ہیں۔ جب آپ اپنے پیر کی بارگاہ میں آئے، ہمارے علماء نے فرمایا ہے، ہمارے بزرگوں نے فرمایا، جب کسی استاد کے سامنے کوئی شاگرد بیٹھے تو سر اٹھا کر بیٹھے۔ استاد اگر کوئی بات کرے تو دلیل مانگے، استاد اگر کوئی بات پیش کرے تو دلیل مانگے۔ شاگرد ہے وہ بحث کرے کہ فلاں جگہ پہ ہم نے یہ سنا ہے، فلاں جگہ ہم نے یہ پڑھا ہے، فلاں کی روایت ایسی ہم نے سنی ہے، آپ ایسی کہہ رہے ہیں، اس کے حوالے سے دلیل چاہیے ہم کو۔ جب کہیں پیر صاحب کے سامنے بیٹھنا، پیر صاحب جو کہہ دیں اسے تسلیم کر لینا۔ استاد کے سامنے بیٹھنا تو سر اٹھا کر بیٹھنا، پیر کے پاس بیٹھنا تو سر جھکا کر بیٹھنا۔ یہاں نوابی جتانے کی ضرورت نہیں کہ مجھے کرسی ملنی چاہیے، میرے لیے نرم اور گدیلے بستر ہونا چاہیے، یہاں نوابی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سوچے کہ ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں تو ہمارے پیر صاحب کی مہربانی ہے۔ ہم جس ولی کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، حضور فرماتے ہیں اللہ has created some people to serve its creator. People go to them and solve their problem and get peace away from punishment of Allah. جب انسان مصیبتوں میں گر جاتا ہے، جب انسان پریشان ہو جاتا ہے، اس پریشانی کے عالم میں وہ کسی ولی کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے، اس ولی کی نگاہ کرم ہو جاتی ہے، چٹکی میں اس کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، وہ پریشانی سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر نہیں کرتے تھے۔ حضرت شیخ سری سختی فرماتے ہیں بیٹا تقریر کیوں نہیں کرتے ہو؟ حضرت شیخ سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہیں اور بھانجے ہیں رشتے میں حضرت جنید بغدادی، آپ کہتے ہیں تقریر کیوں نہیں کرتے ہو؟ تقریر کیا کرنا۔ حضرت جنید بغدادی خطاب کرنے سے گھبراتے تھے، آپ کہتے تھے میں تقریر نہیں کرنا چاہتا۔ رات میں سوئے، آنکھ سوئی مگر مقدر جاگا، مصطفیٰ خواب میں تشریف لائے، نبی کونین فرماتے ہیں جنید تقریر کیوں نہیں کرتا ہے؟ تقریر کیا کرنا، خطاب بولنا، اس سے میری امت کی اصلاح ہوتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی کی آنکھ کھلی، صبح کی اذان کانوں سے ٹکرائی، صبح کی اذان سننے کے بعد مسجد کی طرف جاتے نماز ادا کرنے کے لیے، نماز ادا کر رہے، توجہ کے ساتھ ادھر لوگ کو کنسنٹریٹ، میری طرف توجہ دیں، ایک بار پورا مجمع ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر کہیں یا رسول اللہ۔ جنید بغدادی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، نماز کی نیت باندھ کر کے آپ کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنے کے درمیان میں اچانک اسے دل میں خیال آیا کہ میں نے جس پیر کا ہاتھ تھاما ہے انہوں نے پتہ نہیں حضور کی زیارت کی ہوگی کہ نہیں کی ہوگی، مگر میں نے آج مصطفیٰ کو دیکھ لیا ہے، میں نے آج مصطفیٰ کا دیدار کر لیا ہے، میں نے آج حضور کے رخ زیبا کا دیدار کر لیا ہے، پتہ نہیں میرے پیر نے دیکھا ہوگا کہ نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ سوچ رہے ہیں، نماز مکمل ہوئی، حضرت شیخ سری سختی پیچھے پلٹتے ہیں اور فرماتے جنید قریب آ۔ حضرت جنید بغدادی قریب گئے، حضرت شیخ سری سختی فرماتے ہیں اور قریب آ، آپ اور قریب گئے، حضرت شیخ سری سختی فرماتے ہیں جنید آپ تقریر کرو گے نا؟ زور سے بولیے، زور سے بولیے، جنید آپ تقریر کرو گے نا؟ کہا حضرت مطلب نہیں سمجھ میں آیا۔ حضرت شیخ سری سختی فرماتے ہیں آج میں نے خواب میں اپنے رب کا دیدار کیا اور میں نے پروردگار سے کہا مولا میرا ایک ہی مرید ہے، ایک ہی خلیفہ ہے جو تقریر نہیں کرنا چاہتا ہے، کبھی تیرے محبوب کا گزر اس راستے سے ہو تو اپنے محبوب سے کہہ دیں کہ میرے مرید کو سمجھاتے ہوئے چلے جائیں۔ حضرت جنید بغدادی قدموں کو بوسہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں مجھے تو لگ رہا تھا یہ کامیابی میرے سجدوں کی بنیاد پر ہے، میری عبادت کی بنیاد پر ہے، میری تقوی شعاری کی بنیاد پر ہے، مگر نہیں، یہ میرے سجدوں کا کمال نہیں بلکہ یہ میرے پیر کی دعا کا کمال ہے۔ سن رہے ہیں آپ؟ سن رہے ہیں؟ سن رہے ہیں؟ ایک بار زور سے کہیں یا رسول اللہ، بولیے گا، بول کر کے سنیے گا۔ ابھی اختر کاشف بھائی نے حضور حافظ ملت کے حوالے سے جو ایک شعر پڑھا، اصل میں قصور ان کا نہیں ہے، ایک کتاب جو سوانی ہے سراج الہدا علیہ رحمہ سراج ملت کے نام سے ایک کتاب جو شائع ہوئی، اس کتاب میں ہی یہ فالٹ ہے، یہ روایت اسی کتاب میں مذکور ہے، انہوں نے اسی کتاب کی روایت کو اپنے شعر میں ڈھالنے کی کوشش کی، وہ ڈھالا اچھا تھا لیکن وہ روایت انشاءاللہ نشاط ثانیہ میں وہ درست کر دی جائے گی وہ روایت، مگر یہ بات تو پرفیکٹ ہے کہ حضور حافظ ملت جیسے کہ علامہ
نذیر صاحب قبلہ مصباحی نے بتایا کہ حضور سراج ملت کو حضور حافظ ملت مانتے بہت زیادہ تھے، پیار بہت زیادہ کرتے تھے. ہاں وہ بات درست بھی کر دی گئی ابھی جو نشاط ثانیہ ہوئی. اللہ رب العزت ہمارے ان علماء کو سلامت رکھے. علامہ راغب ندیم بڑے قابل شخص، بڑے باصلاحیت عالم دین، بڑے قابل شخص ہیں. اللہ رب العزت سلامت رکھے ایسی شخصیتوں کو. منبر نور پر جتنے علماء تشریف فرما ہے یہ تمام کے تمام لائق صد احترام ہے. اللہ رب العزت تمام علماء کا سایہ ہم تماموں کے سروں پر تادیر قائم فرمائے. آپ پیر کے بھی قریب ہوئیے اور عالموں کے بھی قریب ہوئیے. ایسا نہیں کہ عالموں کے بیچ میں جائیں تو پیر کی برائی کرنے لگے اور پیر صاحب کے بیچ میں رہیں تو عالموں کی برائی کرنے لگیں. حضرت امام غزالی فرماتے لو لم یکن العلماء اولیاء اللہ فمن یکون، اگر علماء اللہ کے ولی نہیں ہوں گے تو ولی کون ہوگا؟ مگر کوئی ضروری نہیں کہ کرامتیں دکھائی جائے تبھی ہم مانتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی ہیں. علم بہت بڑی دولت ہے. دارالعلوم عین العلوم، اس کے وجود کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہاں سے صرف اور صرف مریدوں کی ٹولی بحال نہ کی جائے بلکہ یہاں سے حافظ قرآن بنا کر کے بھیجا جائے، یہاں سے عالم دین بن کر کے نکلے. یہاں مدرسے میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے. مدرسے میں کون بچہ آتا ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے. آپ کو تو بخوبی معلوم ہے کہ آپ کے گھر میں جو بچہ کسی سے نہیں سمجھتا. کہاں جا رہے ہیں آپ؟ سنیں گے تھوڑی دیر، 5-10 منٹ سنیں گے. ایک بار زور سے کہیں یا رسول اللہ. آپ بیٹھیں گے؟ اے لڑکا بیٹھو نے، بیوقوف کہیں کا. ایسے ہی ہم لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے اتنی تباہی مچی ہوئی ہے سوشل میڈیا میں کہ پتہ نہیں مولانا لوگوں کو آپس میں ہی لڑنے لگتے ہیں. اس طرح کی باتیں لوگوں کو، تم کو تو مزہ آتا ہے مولوی مولانا لڑتا ہے، تم تو چائے کی دکان پہ بولتے ہو مزہ آتا ہے مولوی مولانا لڑتے ہیں. یہ افسوس کی بات ہے. حالات آپ بناتے ہیں جس کا سامنا ہم لوگوں کو کرنا پڑتا ہے. اگر آپ ادب کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ اگر آپ حضور کا ذکر سنیں گے، دنیا میں حضور کے کیریکٹر سے بڑھ کر دنیا کا کوئی کیریکٹر ہی نہیں. زور سے بولیں، زور سے بولیں. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت سب سے اونچی ہے. حضور سے بڑی ذات کوئی ذات نہیں ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب بات آئے تو کان توجہ کے ساتھ لگانا چاہیے. اور جب آپ ایسے موقع سے کان لگائیں گے تو پھر آپ کے کان کے وجود کا مقصد سمجھ میں آئے گا. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. اللہ فرماتا many human being and jinn we have created will go to the hell. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. They have hearts but they do not understand therewith. لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. They have eyes but they do not see therewith. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. They have ear but they do not hear therewith. They are like a cattle. اللہ فرماتا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ. اللہ فرماتا بہت سارے جنات اور انسان کو ہم نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ دوزخ میں جائیں، دوزخ میں جائیں. ان کو دل دیا گیا مگر اس دل کا صحیح استعمال نہیں کرتے. ان کو خدا نے آنکھ دی، ان کو ہم نے آنکھ دیا تاکہ ان آنکھوں سے صحیح چیز دیکھیں مگر ان آنکھوں سے صحیح چیز نہیں دیکھتے ہیں. ہم نے کان دی تھی تاکہ ان کانوں کا صحیح استعمال کریں مگر ان کانوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں. میرے نوجوانوں کو کون سمجھائے گا جو کان میں روئی ڈال، ہیئر فون ڈال کر کے بائک چلاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ زمین پھاڑ دیں گے پھرپھراتے ہوئے کبھی اس گلی سے اس گلی میں، اور جہاں کہیں کوئی لڑکی دیکھ لیا یہ اور بھی تیز بائک چلاتا ہے. روزانہ ایکسیڈنٹ دیکھتے ہیں اس کے باوجود ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. 24 گھنٹے ہمارے بچے موبائل میں اپنی نگاہ جمائے رہتے ہیں. 8 سال 10 سال کا بچہ اس کی اپنی لائف برباد ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں کہاں گیا ہمارا سماج؟ کون اسے سمجھائے گا؟ مدرسے میں لانے کے لیے کہا جاتا ہے تو مدرسے میں بھیجتے نہیں ہے. بزرگوں کی بارگاہ میں 10 منٹ کے لیے بیٹھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو بیٹھنے کے لیے وقت نہیں ہے. دیوبندیوں کو برا بھلا بولتے ہیں، ان کے عقیدے برے ہیں، ہم اس کی حمایت نہیں کرتے ہیں. مگر دیوبندی کے بچے مسجد سے نکل کر کے بولتے ہیں امام صاحب نے آج بتایا کہ غسل میں 3 فرائض ہیں، وضو میں 4 فرائض ہیں. مگر سنی کا بچہ جب مسجد سے نکلتا ہے تو بولتا ہے دھونی نے سنچری مار دیا، محمد شامی نے 4 وکٹ لے لیا. میں کہتا ہے بے وقوف، کون
کون ہے وہ دھونی، کون ہے وہ ظہیر خان، کون ہے وہ محمد کیف، کون ہے یہ لوگ؟ یہ تمہارا نام تک نہیں جانتے ہیں، مگر مدینے میں ایک سلطان لیٹا ہوا ہے، تم انہیں یاد کرو نہ کرو 24 گھنٹے مصطفیٰ تمہیں یاد کیا کرتے ہیں۔ 24 گھنٹے مصطفیٰ تمہارے بارے میں سوچتے ہیں، 24 گھنٹے مصطفیٰ تمہارا خیال کرتے ہیں۔ رسول ذی وقار صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات کا کیا ہوگا؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم تعلیمات سے اپنے بچوں کو دور رکھیں گے، اپنی نسلوں کو دور رکھیں گے، ہمارا سماج کہاں جائے گا؟ 10 سال 12 سال کا بچہ میرے گھر کے چبوترے میں بیٹھ کر پب جی کھیلتا ہے، فری فائر کھیلتا ہے، ان بچوں کی اصلاح کیسے ہوگی؟ اسے قرآن کیوں نہیں سکھاتے ہیں؟ اسے قرآن پڑھنا کیوں نہیں سکھاتے ہیں؟ میرا بچہ کب قرآن پڑھے گا؟ ہم مدرسہ تب آتے ہیں جب ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہوتا ہے، آ گئے پیر صاحب سے، آ گئے پرنسپل صاحب سے آ کر کے ملاقات کی اور یہ کہا کہ حضرت 15 بچہ میرے گھر میں بھیجئے گا اور یہ کہیے گا 2 گھنٹہ مدرسے کے بچے پڑھیں، آدھے گھنٹے میں نہیں ہوگا، 2 گھنٹہ پڑھنا ہوگا۔ بے وقوف کو سمجھ میں نہیں آتا ہے 2 گھنٹہ پڑھے گا تبھی مدرسے کے بچوں کی وجہ سے تمہارے باپ کی مغفرت ہوگی کیا؟ 2 گھنٹے کی تلاوت ہوگی تبھی مغفرت ہوگی کیا؟ اللہ رب العزت اگر فضل فرما دے، 1 پارے کی بھی تلاوت اگر مدرسے کے بچے دل سے کر دیں تو تمہارے باپ کی مغفرت ہو جائے گی، مگر تم جانتے نہیں ہو مدرسے کے بچے تجوید کی رعایت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر دیں گے، مگر وہ درد کہاں سے لائیں گے جو درد باپ کے مرنے کے بعد بیٹے کے سینے میں پیدا ہوتا ہے؟ وہ درد کہاں سے لائیں گے جو ماں کے انتقال ہونے کے بعد بیٹے کے سینے میں پیدا ہوتا ہے؟ خبردار، دعائیں جملوں کے حسین ہونے کی وجہ سے قبول نہیں ہوتی ہے، جس دعا میں درد شامل ہوتا ہے اور آنسو نکلتے خدا اسے قبول فرماتا ہے۔ امتی امت مرحوم تذهب الى قبورها ذنوب عليها وعندما تخرج من قبورها لا ذنوب عليها۔ اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت امت مرحومہ ہے، جب یہ قبر میں جائے گی گناہگار بن کر جائے گی اور جب قبر سے باہر نکلے گی گناہ سے پاک اور صاف ہو کر نکلے گی۔ حضور فرماتے ہیں بے استغفار المؤمنین، مومنوں کے استغفار کی وجہ سے، تو استغفار کا ماحول ہونا چاہیے۔ بزرگوں کے بارگاہ میں آتے ہیں، حاضری دینے کا ہم کو سلیقہ سیکھنا چاہیے، یہاں آ کر دل سنبھالنا چاہیے، یہاں آ کر کے دکانوں میں گھومیں گے، مارکیٹ گھومیں گے، شاپنگ کریں گے، فیض لینے آئے ہو کہ دکانوں میں گھومنے کے لیے آئے ہو؟ باہر اڈا بازی کیوں ہوتی ہے؟ یہاں بیٹھ کر حضور کی بات سننی چاہیے، یہاں بیٹھ کر حضور کا کریکٹر سننا چاہیے، یہاں بیٹھ کر اپنے پیغمبر کی بات سننی چاہیے، اپنے بزرگوں کی کہانیاں سننی چاہیے۔ بزرگوں کی باتیں اس لیے پیش کی جاتی ہیں کیوں آج پورا زمانہ حضور سراج الہدیٰ کی بات کرتا ہے، جو خطیب آتا ہے سراج ملت کی بات کرتا ہے، جو شاعر آتا ہے سراج ملت کی بات کرتا ہے، جو آتا ہے آ کر کے حضور سراج الہدیٰ علیہ الرحمہ کی بات کرتا ہے۔ تم نے کبھی غور کیا حضور سراج الہدیٰ علیہ الرحمہ کی بات اس لیے کرتی ہے جو پوری زندگی مصطفیٰ کی بات کرتا ہے، اللہ رب العزت ان کی عزت آسمان کی بلندی عطا فرماتا۔ زور سے بولیں، زور سے بولیں، زور سے بولیں۔ ایک بار پورا مجمع ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر کہیں یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم ہے، حضرت پیر مہر علی شاہ اپنی بارگاہ میں اپنے پیر صاحب کی خانقاہ میں گئے، باہر لنگر بن رہا تھا، توجہ کے ساتھ سنیے گا، باہر لنگر بن رہا تھا، لنگر کا جس دیگچی میں جس دیگ میں جس برتن میں کھانا بن رہا تھا، لنگر بن رہا تھا، اس کا ڈھکن کسی نے کھول دیا، کتے نے آ کر کے منہ دے دیا۔ سارے لوگ آ گئے حضرت پیر مہر علی شاہ کے پاس، کہا کہ حضور غضب ہو گیا، کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ باہر کا دیگ کھلا ہوا تھا، اس کا ڈھکن ہٹا ہوا تھا، ایک کتے نے آ کر کے منہ دے دیا۔ وہ پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ وہ کتا خانقاہ کا تھا یا باہر کا تھا؟ وہ کتا خانقاہ کا تھا یا باہر کا تھا؟ کہا کتا ہوتا ہے یا وہ اندر کا رہے چاہے باہر کا رہے، اس سے کیا مطلب ہے؟ کہا مطلب ہے اگر وہ کتا باہر کا ہے تو وہاں سے کھانا نکال کر پھینک دو، اور اگر وہ کتا خانقاہ کا ہے تو وہاں سے کھانا لا کر کے مجھے دو، اس کے لائق میں ہوں۔ تم کو بریانی چاہیے، تم کو بوٹی چربی دار چاہیے، ہڈی والی بوٹی چاہیے، ایک دن کے لیے آئیں یہاں سے فیض لینا چاہیے، فیض لیں گے۔ اچھا، بزرگوں کی بارگاہ میں آ کر کے بولتے ہیں میرے پڑوس میں ایک صاحب ہے، ان کی 3 منزلہ بلڈنگ ہے، اے سراج الہدیٰ علیہ الرحمہ سراج ملت، ہم کو بھی ایک بلڈنگ دے دیجئے جو اس سے بڑی ہو جائے، جو پوری زندگی سادگی میں گزارے، جنہوں نے دولت کو لات ماری تب یہ مقام حاصل ہوا ہے۔
اگر چاہتے حضور سراج الہدا علیہ الرحمہ تو ان کے مہمان بھی 5 اسٹار ہوٹل میں رہتے، مگر انہوں نے بلڈنگ پر توجہ نہیں دی، انہوں نے قوم پر توجہ دی، مدرسے کا وجود بخشا تاکہ یہاں سے بچے فارغ ہو کر کے نکلیں تو مصطفیٰ کے دین کی تبلیغ کریں، مصطفیٰ کی شریعت کی نشر و اشاعت کریں۔ یہ مقصد تھا۔ اس لیے بزرگوں کی بارگاہ میں آنے کے بعد بہت سارے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں جاتے ہیں مزار شریف پہ جا کر سیدھے ماتھا رکھ دیتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ حاضری دینے کا ڈھنگ نہیں جانتے ہیں، حاضری کا سلیقہ نہیں جانتے ہیں، حاضری دینے کا ڈھنگ جاننا چاہیے۔ یہ مسئلے آپ کو پیر صاحب نہیں بتائیں گے، چونکہ آپ اتنی پریشانیاں لے کر کے آتے ہیں، وہ آپ کی پریشانیاں دور کریں کہ آپ کو یہ سب چیزیں بتائیں گے۔ اس کے لیے یہاں اتنے سارے علماء ہیں، کسی عالم کے پاس بیٹھ کر 5 منٹ بیٹھئے نا۔ ہمارے علماء فرماتے جب عالموں کے پاس بیٹھو تو اسے کوچ مارو، اسے چھیڑو۔ کس لیے چھیڑو؟ دنیاوی باتیں نہ کرو، ان کو چھیڑو۔ کوئی ایک مسئلہ پوچھو گے تو وہ عالم تمہیں 10 نئی باتیں حضور کی شریعت کی بتائیں، 10 مسائل سے تم کو واقفیت حاصل ہوگی، مگر ہم پوچھتے ہی نہیں ہیں، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ ہم پوچھتے ہیں، دنیا کی باتیں کرتے ہیں، میرا بزنس کیسے بڑھے گا، مجھ کو ترقی کیسے ملے گی، میرا کاروبار کیسے پھیلے گا۔ امام صاحب آ گئے ہمارے یہاں، امام صاحب کو میٹھی چائے پلانے کے بعد پوچھتے ہیں امام صاحب کو کہ ہاف ٹی شرٹ پہن کے اگر کوئی نماز پڑھے گا تو نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیوں چائے پلانے سے پہلے کیوں نہیں پوچھا یہ مسئلہ؟ تاکہ امام صاحب اس چائے کی مٹھاس محسوس کرے اور میرے حساب سے مسئلے کا جواب دے۔ آپ کی مرضی سے نبی کی شریعت نہیں چلنے والی ہے، آپ کی مرضی سے حضور کا قانون نہیں چلنے والا ہے۔ حضور کی شریعت حضور کی مرضی کے مطابق چلے گی۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قانون سب سے ہٹ کر ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت سب سے ہٹ کر ہے۔ اس لیے آپ کا دل بزرگوں کی بارگاہ سے لگنا چاہیے، مدرسے سے آپ کی طبیعت لگنی چاہیے، مسجد کی طرف آپ کا رجحان ہونا چاہیے۔ خانقاہوں میں بیٹھا کر یہ پیغام دیا جاتا ہے آپ کو تاکہ آپ صرف تقریر سن کے انٹرٹینمنٹ نہ کریں۔ ایسا نہیں کہ 5 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بیٹھے مزہ لے لیے اس کے بعد چلے گئے۔ نہیں نہیں، یہ حضور کی محفل ہے، یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کے پیارے رسول کا جہاں میلاد ہوتا ہے وہاں خدا دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے اس گھڑی کو بہت اپنے لیے مبروک سمجھے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، جب حضور کے کیریکٹر کی بات ہو تو خبردار اپنی توجہ کو ادھر ادھر لے کر کے نہ جائیں۔ کوئی اگر درمیان میں فون بھی کر دے تو یہ کہیے گا کہ خبردار خبردار۔ کوئی اگر آپ سے کہے گا میں نے 15 بار فون کیا کال کیا تم نے ریسیو کیوں نہیں کیا، اسے جواب دیجئے گا میں تمہارا کال ریسیو کرتا، میں تم سے بات کرتا، اس وقت میں حضور کی باتیں سن رہا تھا، مصطفیٰ کی باتیں سن رہا تھا۔ دنیا کی تمام باتوں میں سب سے بہترین بات میرے پیغمبر کی ہوتی ہے، حضور کی باتیں ہوتی ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے تم نے نہیں دیکھا کیا کہ وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بول گیا، رسول ذی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولا۔ وہ یتی نرسمہانند جیسے لچے آدمی نے جس کے کپڑوں سے بدبو آتی ہے، جس کے دھوتی سے بدبو آتی ہے، جو 6 مہینہ نہاتا نہیں ہے، وہ حضور کے خلاف بولتا ہے۔ میں کہتا تو کیسے جانے گا حضور کی شان کیا ہے، حضور کی حیثیت کیا ہے، حضور کا وقار کیا ہے، حضور کی عظمت کیا ہے؟ حضور کی عظمت جاننے کے لیے کسی ٹپوری سادھو کو سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور کی شان جاننا ہوگا تو دیکھ حضرت شیخ سعدی شیرازی کیا فرماتے ہیں، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، he reached the highest place by his perfection, he removed the darkness by his beauty۔ دنیا کے تمام خوبصورت چہرے ایک طرف اور